وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 2. آج کا موضوع، کیا ہمیں اپنے اعمال کے نتائج پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 2 ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ نفس کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس پیدا کیا ہے. نفس کیا ہے؟ نفس کی مثال جو ہے ایک سواری کسی ہے. ابتدا میں یہ انسان پر سوار ہوتا ہے، لیکن جب انسان نفس کی تادیب کرے تو پھر وہ اس کی سواری بن جاتا ہے. پہلے حالت میں نفس انسان پر سوار ہوتا ہے، دوسری یعنی جو پھر جب یہ اس کی تادیب ہو جاتی ہے تو یہ پھر سواری بن جاتا ہے. یعنی نہ انسان اس کے اوپر بیٹھ کر آگے کے مراتب جو ہیں طے کرتا ہے. ایک بات میں نے مختصر آپ کو بتا دی. دوسری بات یہ ہے کہ نفس کی میں ابھی زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا، یعنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ موقع مناسب نہیں ہے. یہاں میں صرف نفس لوامہ کی بات کر رہا ہوں. اور نفس لوامہ ہے کیا؟ نفس لوامہ کا ملامت کرنے والا نفس، یعنی انسان کو برائی اور اچھائی، یعنی اچھائی پر خوش ہونے والا اور برائی پر خفا ہونے والا یا ملامت کرنے والا. اور اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ نفس کسی اور مخلوق کے پاس ایسا نفس نہیں ہے جیسا کہ انسان کے پاس ہے کہ اس کو حلال حرام میں تھوڑی سی تمیز ہو، اچھے اور برے کام میں اس کو تمیز ہو. باقی تو تمام مخلوقات سامعین اکرام مجبور محض ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور اس میں ایسی نفسانی یعنی جس طرح انسان کا ہے،
ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے تو وہ اچھے اور برے کو نہیں دیکھتا، اس کی فطرت ہے ڈنک مارنا، یا کوئی بھیڑ ہے یا جو بھی ہے، تو اس کی فطرت، یعنی فطرت کے مطابق ہر مخلوق جو ہے فطرت کے مطابق مجبور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق مجبور نہیں پیدا کیا۔ انسان اور دیگر مخلوقات کا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت تو اگرچہ نیک ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن مجبور نہیں ہوتا۔ اب یہ مجبور یعنی با اختیار نفس، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ بطور یعنی اس کی قسم کھا رہا ہے، یعنی دلیل کے طور پہ دے رہا ہے کہ بھئی میں نے کسی اور نفس کے بارے میں ایسی کسی اور مخلوق کو ایسا نفس ملامت نہیں دیا ہے، یا نفس امارہ یا نفس، بہرحال وہ اقسام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ انسان اور دیگر مخلوقات کے درمیان فرق جو ہے وہ نفس لوامہ کا ہے، یعنی نفس امارہ کا، یا نفس، بہرحال نفس جو ہے۔ تو باقی تو مخلوقات میں نے آپ کو کہہ دیا کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور محض ہیں۔ بلی کی طرف آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ آپ کو پنجہ مارے گی، مثال کے طور پہ عرض کرو، یا جو بھی مخلوقات ہیں اپنی فطرت پر مجبور ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر مجبور نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایسا نفس دیا ہے جس کی ابتدائی حالت جو ہے نفس امارہ ہے، یعنی گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ پر خوش ہوتا ہے، اور جو دوسری حالت ہے اس کی نفس لوامہ ہے، یعنی انسان جب نفس کی تادیب شروع کر دیتا ہے یا تربیت شروع کر دیتا ہے، یا کسی کے پاس جا کے اپنا تزکیہ نفس کروانے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نفس کی جو ہے تربیت اور تادیب ہوتی رہتی ہے، اور وہ ایک وقت ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا۔ ملامت کرنے والے نفس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ یہ ابتدائی حالت میں تو برائی پر خوش ہوتا ہے، اب یہ نفس لوامہ جو ہے یہ برائی پر خوش نہیں ہوتا بلکہ خفا ہوتا ہے، اور بلکہ برائی پر ملامت کرتا ہے انسان کو، نفس لوامہ۔ اور پھر جو تیسری حالت ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، بہرحال اس کی بھی بات کریں گے، لیکن یہ اب قیامت اور نفس لوامہ کا کیا تعلق ہے، یہ ایک بات ہے غور کرنے کی۔ دیکھیں اب نفس جو با اختیار پیدا کیا گیا، انسان، آپ کو میں نے بتایا کہ انسان کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا مقصد اور منشا ہے۔ اب انسان اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس سے نوازا ہے، با اختیار نفس، باقی تو مجبور ہیں نا، اپنی فطرت کے مطابق باقی مخلوقات مجبور ہیں۔ گندم کے دانے کو اگر آپ ڈالیں گے موسم میں تو ضرور اس سے پودا نکلے گا اور اپنی کمال تک پہنچے گا۔ مکئی کے دانے کو اپنے موسم میں اگر آپ ڈالیں گے اور اس کی آپ یاری کریں گے تو ضرور وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچے گا۔ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اللہ جب میں آپ کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرب خدا بندی، ملاقات رب، دیدار خدا بندی، معرفت، یہ مطلب ہوتا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اب نفس لوامہ جو ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو با اختیار پیدا کیا ہے اس کو نفس، تو یہ شاہد ہے کہ بھئی یہ جو ملامت کر رہا ہے یا جو نفس امارہ ہے، اگر کوئی نفس امارہ کو اپنا معبود بنا لے گا، یعنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزارے گا، تو اس کی سزا ضرور اس کو ملے گی دنیا اور آخرت میں۔ یہ مضمون تھوڑا سا ہے لیکن میں نے آپ کو
بتا دیا۔ اب نفس یعنی قیامت اور نفس لوامہ میں تعلق کیا ہے؟ نفس لوامہ کس طریقے سے قیامت پر شاہد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا اور اس کو اس کی جزائے اعمال دے گا۔ تو دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ انسان کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد یعنی زندگی ایک مقصد کے لیے ہے، اور اس سے باز پرس تو ضرور ہوگی، اور نتیجے کا دن تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے میں نے یہ آپ کو قیامت کے مضمون میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتائی ہیں کہ ایک روز جزا ضرور ہونے والا ہے یا ہوگا، اس بات پر ہمارا یقین ہے، ہونا چاہیے۔ کسی کا نہیں ہے تو وہ پیدا کرے یقین۔ بہرحال یقین پیدا ہوتا ہے کہ آپ یقین والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ ملیں جلیں اور ان سے اپنے یقین کو یعنی بڑھائیں۔ بہرحال نفس لوامہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نفس لوامہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ نفس لوامہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، پھر اس کو نفس دیا ہے۔ اب نفس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے، اور نفس لوامہ اس بات پر شاہد ہے کہ روز جزا کا دن ضرور ہوگا۔ جو نفس آپ کو برائی سے روک رہا ہے اور برائی پر ملامت کر رہا ہے، ضرور ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔ یہ نفس لوامہ اس بات پر شاہد ہے۔ یعنی اس تمام صورتحال میں اگر آپ دیکھیں اور نفس لوامہ کا جائزہ لیں تو ضرور اس کو بے شتر و بے مہار نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا۔ انسان کا پیدا کرنا، مخلوقات تخلیق بنانا، کائنات بنانا، پھر دنیا بنانا، پھر اس میں انسان کو بھجوانا، اور پھر انسان کو اختیار دے کے یعنی دنیا میں اختیار دے دینا اچھے یا برے کا، اور پھر اس کو ہدایت سے نوازنا، ان تمام کاموں کا ایک نتیجہ ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کائنات میں جو کچھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ مکافات عمل ہے یا رد عمل ہے۔ ہر چیز، ہم جو زمین پہ چلتے ہیں نا، یہ رد عمل ہے۔ ہم زمین کو، یعنی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا 9-10 کی کلاسوں میں کہ ہمارا زمین پہ چلنا جو ہے یہ رد عمل ہے ہمارے زمین کو پیچھے پھینکنے کا۔ نتیجے میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہم نے تو اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے، لیکن ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ آپ یعنی کچن میں جاتے ہیں، کچن میں ایک پاٹ میں آپ پانی ڈال دیتے ہیں، اس کو ابالتے ہیں، اس میں چینی ڈالتے ہیں، پتی ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، تو اس کا یہ تمام عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ نتیجے میں آپ کو چائے تیار مل جاتی ہے۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں آپ جو پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں، یا باقی ایک آفس میں آپ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نوکری کرتے ہیں، تو آپ کو 30 دن کام کے بعد رد عمل کے طور پہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ دکان جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کارخانہ کھولتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے رد عمل کا سامنا اچھا یا برا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نفس دے کے، اور نفس کی میں نے آپ کو اقسام بتا دیں کہ نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، تو اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا جو کہ یوم قیامت کو ظاہر ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں، یا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رد عمل نہیں ہوگا، ہمارے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں قبر، ہمارا یقین نہیں ہے قبر پہ، کیونکہ قبر کے عذاب سے بچنے کی ہم تیاری نہیں کر رہے،
اور پھر جو ہے حشر کا دن ہے، پھر دوزخ ہے، جنت ہے، ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر، دنیاوی یعنی دنیا میں جو ہم کچھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو اچھی ہمیں نوکری مل جائے گی، کاروبار میں ہم سمجھ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا ٹوٹل ایمان و یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے اور انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو دنیا کے لیے جیتا ہے اس کی زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ زندگی دنیا کے لیے کم از کم ہمیں نہیں دی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اخروی کامیابی کے لیے، کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں، کیونکہ نتیجے کا دن جو ہے وہ یوم قیامت ہے۔ یوم قیامت کو کیا ہوگا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ صورت میں ہمیں بتا دیا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یا اس صورت میں آئے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ انجام سے بے خوف اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی یعنی آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ اور انجام ہوتا ہے۔ یہ ساری یعنی جو ہو رہا ہے اس کائنات میں، وہ سب کو، یعنی میں حیوانات کی بات کر رہا ہوں، ایک دریا ہے اس میں مگرمچھ ہیں اور جانوروں کو یہ پتہ ہے تو وہ انتہائی ساودھانی سے، ہوشیاری سے پانی پیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا نظریں ادھر ادھر گھما گھما کے، جو ہی مثال کے طور پہ بعض اوقات تو وہ شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ بھاگ پڑتے ہیں، کیونکہ ادھر مگرمچھ نے چھلانگ لگائی، ادھر جو ہے۔ تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر اگر آپ کام کریں گے، مثال کے طور پہ اگر ایک دریا میں مگرمچھ ہیں اور ایک گائے جو ہے یا نیل گائے اس دریا میں چلی جاتی ہے، چھلانگ لگا دیتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مگرمچھ جو ہے اس کا جھنڈ ہے وہ کاٹ پیٹ دے گا اسے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نتائج کو بھلا کے جو بھی آپ کام کریں گے، مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں اور گھر میں ہیں، میاں صاحب آتے ہیں، وہ باہر کسی نے اس کو تیش دلا دیا ہے، گھر میں آ کے کسی بھی معمولی بات پہ وہ بیگم صاحبہ کو چھڑی اٹھا کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک معزز گھرانے سے ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا بیوی صاحبہ جو ہے یعنی اپنے شوہر کو، یعنی یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یعنی یہ مثال ہے، ایسا اکثر شوہر تو پٹتے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نارمل جوڑا جو ہے زندگی گزار رہا ہے، ایک دن بیوی صاحبہ کو طیش آ گیا، شوہر صاحب جب دفتر سے آئے اس نے یعنی 2-3 زناٹے دار تھپڑ مارے اپنے شوہر کو، بغیر نتائج کی پرواہ کیے بغیر، یا ایک معمول بنا لیا اس نے شوہر کو وہ گالیاں دینا، مثال کے طور پہ اس کا گالیاں دینا، یعنی آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج کا سامنا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نتیجے کی پرواہ نہ کی تو آپ کو نتیجے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے تمام زندگی کے معمولات میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہانڈیا پکا رہی ہے، خاتون خانہ ہانڈیا پکا رہی ہے، اس میں نمک لگتا ہے، یعنی دال مثال کے طور پہ اس میں 1 چمچ نمک لگتا ہے، اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ 1 کلو نمک ڈال دیا، 1 کلو دال اور 1 کلو نمک۔ اب اس نے تو نتیجے کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کو اب نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شوہر غصہ ہو یا نہ ہو، لیکن کھانا تو آپ کو نہیں ملے گا، پھر کھانا یعنی آپ پھر بھوکے رہیں گے،
یہ میں مثال کے طور پہ عرض کروں. نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو بھی آپ زندگی گزاریں گے اس کے بہت سخت برے نقصانات ہوں گے اور وہ آپ کے سامنے ضرور آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو یہ کر رہا ہے، جو کوششیں یہ کر رہا ہے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، وہ ایک بات الگ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوششوں کا جلد دیکھ لیا جائے گا، پتہ چل جائے گا. اب ہماری کوششیں تو ساری یعنی سوچ سمجھ کے بغیر ہیں. بہت خطرناک بات ہے سامنے کا. یعنی آپ دیکھیں ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے اعمال کے برے نتائج کا کوئی سامنا ہی، اور اس میں اچھے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ وہ زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں. آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد تو نہیں ہے سوائے باطل مقاصد کے، کوئی حق مقصد تو نہیں ہے. اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے. اب اللہ کو نظر انداز کر کے یا اللہ کو بھلا کے آپ جو بھی زندگی گزاریں گے وہ تو ضائع ہو جائے گی. زندگی تو اللہ کی یاد کے لیے ہے. سبحان اللہ. زندگی اللہ کی یاد کے لیے ہے کہ کہ یہ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کے حکم سے آپ گزاریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور نتائج کی آپ پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں یا اس پر آپ یقین نہیں رکھتے. اب مثال کے طور پہ ابو جہل کی میں مثال دوں، اور لیکن یہ جب میں مثال دوں گا اور میں یہ سوچ رہا ہوں اندر ذہن میں میری کھچڑی یہ پک رہی ہے ذہن میں کہ آپ ابو جہل کی مثال دو گے تو لوگ کہیں گے ہم تو ابو جہل نہیں ہیں، اور وہ تو کافر تھے اور وہ تو ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں، وہ بھی جاہل تھا، ہم بھی جاہل ہیں. اس نے بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا. ہم بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اسوہ رسول ہمارے لیے ایک کوئی نمونہ ہی نہیں. آپ دیکھ لیں، میں بعض اوقات کہتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ہستیوں کو مثال کے طور پہ آپ کے آج کے وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس ہیں، تینوں کی جو ہے نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے. آج 2019 مہینہ مئی جون کا ہے آج جو بھی ہے. لیکن میں یہ تین اشخاص سے بحث نہیں کر رہا. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر گزار رہے ہیں. یہ بات بڑی خطرناک ہے. یہ بات بڑی خطرناک ہے. نتائج کی پرواہ کیے بغیر اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اس کے قوانین موجود ہیں، اس کی گمراہی اور ہدایت کے قوانین موجود ہیں. جنتیوں اور دوزخیوں کے بارے میں قوانین موجود ہیں. جنت میں کون جائے گا، دوزخ کا مستحق کون ہے، یہ قوانین الہی قرآن میں بیان کیے گئے. ہم ان قوانین کو سامنے رکھ کے بغیر یا اس پر یقین کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نقصان ہے، خسارہ ہے، دنیا اور آخرت کا سامنے نکلا. اور میں دنیا کا فائدہ اور نقصان پہلے یعنی آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ کا نقصان جو ہے اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا پہلا نقصان آپ کو دنیا میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی جو زندگی ہے میں اس پر تنگ کر دوں گا، وہ بدحال ہوگا. خوشحالی یعنی جو پیسے اسباب و ذرائع جو ہیں یہ ہوتے ہوئے
وہ بدحال ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا میں آپ کو خوشی نہیں ملے گی۔ جو حقیقی خوشی ہے اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے کی صورت میں آپ کو دنیا میں خوشی نہیں ملے گی، جبکہ انسان تو خوشی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور یہ تمام دنیا جو جمع کرتا رہتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں خوش رہوں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور یہ اس طریقے سے ہمیں نصیحتیں ہوتی رہتی ہیں نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ نتائج، میں اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے اور کب ہے؟ جو اصل دن ہے وہ روز قیامت ہے، اور سورت کا نام کیا ہے؟ قیامہ۔ یہ ساری سورت جو ہے اسی مضامین پر مشتمل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو نتائج کو سامنے رکھ کے، نتائج پر یقین کر کے، ہمیں تو دونوں باتیں نہیں ہیں نا حاصل، نہ تو ہمیں یقین ہے موت کے بعد کی زندگی، جو اصل زندگی شروع ہوگی اس پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، پھر جو نتائج ہیں قبر میں مثال کے طور پہ فرشتے آئیں گے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے بڑے اور ہاتھ میں گزر ہوں گے، اور وہ پھر ماریں گے، پٹائی کریں گے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے۔ جب یقین سے، دیکھیں یقین کے ہونے یا نہ ہونے سے پھر پرواہ یا لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے یوم قیامت پر تو آپ لاپرواہی میں زندگی گزاریں گے، آپ ظاہر کی پرواہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا یقین ہے تو آپ پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کا یقین ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پرواہ کریں گے۔ اس وقت اللہ کی رضاؤں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، اور اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔